لیکن بھئی اب تو بڑے ہو گئے نا, اب تو ہم اپنی سوچ کو خود بھی تو بدل سکتے ہیں. کیوں ہم وہی والی سوچ جو ہے وہ اپنے آگے آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم وہ سوچ آج بھی لے کر بیٹھے رہے کہ نہیں جی ہمیں تو نوکری ہی کرنی ہے, ہمیں تو کوئی نوکری دے گا تو تب بھی کچھ ہوگا, ورنہ تو جی کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. السلام علیکم. ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ جی ملک میں نوکریاں نہیں ہیں اور ہمیں نوکری نہیں مل رہی. ہم نے اتنی بڑی ڈگری حاصل کی اور ہمیں نوکری نہیں ملی. ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں. ہم اپنی زندگی میں کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں. جیسے کوئی لکھنے میں ایکسپرٹ ہے, کوئی بولنے میں ایکسپرٹ ہے, کوئی ایسا شخص ہے جس کی جیسی پینٹنگ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کلرز کی کمبینیشن مطلب اس پہ ختم ہے کہ وہ اس جیسی کلر کمبینیشن کوئی نہیں کر سکتا. تو بھئی جب آپ کو خدا نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو پھر آپ کو صرف نوکری کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کیوں نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں اس دور میں. ٹھیک ہے بہت سی مشکلات بھی ہیں, لیکن اس معاملے میں بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے, ہمیں اپنے ہنر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی بھی سہارے کی ایس سچ ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے پاس میرا خیال ہے پاکستان میں تو ہر بندہ ہی موبائل یوز کرتا ہے, ہر بندہ ہی انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے, ہم اس پہ ڈالیں, ویڈیوز بنائیں, اس پہ پوسٹ کریں. ہنر لازم اپنا آپ منوا لیتا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے نا تو نوکری ڈھونڈنے پہ محنت نہ کریں. آپ کی جو صلاحیت ہے آپ اس پہ محنت کریں, پھر لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے. پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر چیزیں خود چل کے آپ کے پاس آئیں گی. صرف اور صرف اپنی اس تھوڑی سی جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں نوکریاں ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو دینی چاہیے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ کتنی زیادہ نوکریاں موجود بھی تو ہیں نا, اس پہ بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں. اگر ہر بندہ صرف اس لیے بیٹھ جائے گا کہ جی ہمیں نوکری ہی کرنی ہے تو اتنی آبادی کو کہاں سے نوکریاں دیں؟ آپ لوگ کوئی بزنس آئیڈیا کیوں نہیں جنریٹ کرتے؟ آپ کوئی اسکلز سکھانا کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ اگر اس اسکل کو آپ کو شروع میں آبویس ہے کہ بالکل شروع میں آپ اپنی چیز کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے اتنے اچھے طریقے سے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ اس راستے پہ چلو تو صحیح. آپ اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرو, آپ اپنے اندر اتنا طاقت پیدا کرو, اتنا آپ کے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے وہ بہت 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 اچھی ہے, بہت سو سے اچھی ہے. آپ اس راستے پہ چلو, وہ مزید بہتر ہوتی چلی جائے گی. پھر آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ اسے سکھانا شروع کر دو گے. آپ تھوڑا سا اس طرف بھی چلو نا, اس طرف بھی سوچو. ہم ہر وقت اصل میں یہ تو بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں, اس وجہ سے ایک ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو اپبرنگنگ ہے, ہماری جو ہم جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں نا, اس میں ہم ایک ہی چیز سنتے آتے ہیں, بچہ بڑا ہوگا جی نوکری اچھی لگے گا, ہمارے حالات بدل جائیں گے. بیٹا آپ پڑھو, آپ فلاں ڈگری لوگے تو آپ اتنے اچھی جگہ پہ آپ کو نوکری مل جائے گی. بچے آپ کے اتنے مارکس آئیں گے تو آپ کو اس جگہ پہ نوکری ملے گی, اور اتنے مارکس آ جائیں گے تو آپ کو اس جگہ کی نوکری ملے گی. اور بھائی نوکری کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے کیا؟ اس لیے اس پہ بہت زیادہ ہاتھ جو ہے ان باتوں کا بھی ہوتا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں. لیکن بھائی اب تو بڑے ہو گئے نا, اب تو ہم اپنی سوچ کو خود بھی تو بدل سکتے ہیں. کیوں ہم وہی والی سوچ جو ہے وہ اپنے آگے آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم وہ سوچ آج بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو نوکری ہی کرنی ہے, ہمیں تو کوئی نوکری دے گا تو تب بھی کچھ ہوگا, ورنہ تو جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں کیا؟ ان پہ بھی تو نظر ڈالیں, اس سے آپ کو نا مزید آئیڈیاز ملتے ہیں.
آپ نوکریاں ڈھونڈنے کے بجائے اگر آپ اس چیز پہ تھوڑا سا کام کرو کہ جی آپ کے اندر جو اسکلز ہیں اس کا آگے کیا اسکوپ ہے، اس کے دنیا میں کیا مانگ ہے، یا اس اسکل کو جو دوسروں میں بھی وہی سیم اسکل ہے وہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، اسے اپنا پروفیشن وہ کیسے بناتے ہیں، بہت فائدہ ہے اس میں. کیونکہ آپ کو جب وہ آپ ایز اے پروفیشن لوگے نا اس کو، تو پھر آپ کو تنگی نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ کام کرتے ہوئے آپ کو مزید خوشی ملے گی. آپ کا ہر لمحہ جو اس کام کو کرنے میں گزرے گا وہ آپ کو خوشی دے گا. تو اس میں تو ڈبل ڈبل فائدے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا سا اس طرف سوچنا ہے، تھوڑا سا ٹلٹ ہونا ہے اپنی یہ دوسری سوچ کی طرف سے، اور اس پہ کام کرنا ہے. زندگی میں کچھ کر کے جائیں، زندگی میں کچھ اپنے آپ کو منوا کے جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نوکریاں کی ہیں اور ان میں بڑے اچھے الفاظ میں انہیں جانا جاتا ہے، آج بھی انہیں مانا جاتا ہے، سب کچھ ہے، میں مانتی ہوں. لیکن آپ یقین کرو کہ آپ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں جن کے نام آپ آج بھی یاد رکھتے ہو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں اس دنیا میں، ان کا نام آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. آپ کو کبھی بھی یہ نہیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ جو فلاں نوکری کرتا تھا، وہ جو فلاں پوسٹ پہ تھا نا، بھائی اس نے بڑا ہی کام کیا اس پوسٹ پہ. حالانکہ اس بندے کی زندگی گزر جاتی ہے محنت کرتے 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 کرتے. اپنا کوئی نام بنا کر جائیں، دنیا یاد اسے کرتی ہے کہ جو شاید نوکریاں ہی نہیں کرتا، لیکن اس نے مخلوق خدا کے لیے اتنے کام کیے ہوتے ہیں، اور اس کی ایسی ایسی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی سکلز ہوتی ہیں جن کے اوپر اس نے کام کیا ہوتا ہے، دنیا انہیں یاد کرتی ہے. تو پھر کیوں ایک گمنام زندگی گزار کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کیوں نہیں کچھ ایسا کرتے کہ جس سے آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہیں کوئی فائدہ ہو؟ ساری سوچ نکال دو اپنے دماغ سے. دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ اور بھائی کچھ نہیں ہوتا. دل مانتا ہے نا، صحیح کام ہے نا، کر جاؤ. کوئی بات اچھی لگے، کوئی بات سمجھ میں آئے، عمل ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.